We are talking about factors, causes that are quite responsible for the high population growth in Pakistan, that are creating trouble for a country which do lack resources, which face scarcity of the resources. And in the coming years and even in today's eras, we are not ready to tolerate and bear the burden of the overpopulation. جہاں ہم اور دوسرے بہت سے ایسے عوامل پہ بات کر رہے ہیں جو کہ اس چیز کی وجہ بن رہی ہے جس میں آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم نے پیچھے ایسی چیزوں پہ بات کی. ایک اور بڑی وجہ جیسے جیسے ہماری ٹیکنالوجیکل اور سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہوتی ہیں، دوز ٹیکنالوجیکل اینڈ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ دیٹ ہیز گیون ایز ٹو دی ہیومن لائف، دیٹ اینڈ پرووائڈیڈ آل کائنڈ آف بینیفٹس، اور انسان کی زندگی کو آسان کیا ہے، انسان کو سہولیات دی ہیں. سائنٹیفک اور خاص طور پہ میڈیکل کی دنیا میں وی ہیو سین اے ریولوشن ان اے پاسٹ 100 ایئرس، خاص طور پہ پچھلے ایک صدی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ایسی ایسی تبدیلیاں، ایسی جدید میڈیکل ٹریٹمنٹس دیکھے ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کے اندر ایک بڑی تبدیلی لے کے آئے ہیں. دیر یوز ٹو بی اے ٹائم وین پیپل یوز ٹو ہیو فرٹیلیٹی ایشوز. ایسے بہت سے کپلز ہوتے تھے جو کہ ایسے کچھ میڈیکل ریزنس سے گزرتے تھے جس کی وجہ سے دے ور ناٹ ایبل کہ ان کے ہاں اولاد جو ہے وہ پیدا ہو سکے. دے گیو برتھ ٹو بیبیز. میڈیکل ایشوز یا ٹریٹمنٹ، اب اگر ہم میڈیکل سائنس کی اگر ٹرمینالوجیز میں بات کریں، اٹ کین بی ایون فاؤنڈ ان دا ویمن، اٹ کین بی ایکولی فاؤنڈ ان دا مین. اور اس بات کا سدباب اور اس کے ٹریٹمنٹ جو تھے آج سے کافی عرصہ پہلے تک موجود نہیں تھے. جیسے جیسے سائنس کی ترقی ہوتی گئی اور میڈیکل سائنس کی خاص طور پہ ترقی ہوتی رہی، ایک چیز جس نے اوور آل دنیا بھر میں ہیومن پاپولیشن کو بڑھنے میں مدد دی اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں بھی، وہ ہے آپ کے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ان دی فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ. Now we have seen, as you can see over there, we have seen a breakthrough. ہم نے بریک تھرو دیکھا ان دا میڈیکل سائنس، اور خاص طور پہ فرٹیلیٹی کے اندر جو بیرن اینڈ وومن it has these have made the barren women a fertile woman، اور اس کے ساتھ ساتھ فرٹیلیٹی کی ایج کے اندر بھی اضافہ جو ہے وہ ممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک اور چیز جو اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے، جو میں نے آپ کو ایج کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی، کہ کچھ عرصہ پہلے تک سائنٹیفک ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ اتنی نہیں تھی کہ ایک سرٹن ایج کے بعد خاص طور پہ ایک خاتون جو ہے یا ایک عورت جو ہے وہ اس لائق ہو کہ وہ ایک بچے کو جنم دے سکے. لیکن اب فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹس نے اور میڈیکل ایڈوانسمنٹ اور سائنٹیفک ٹیکنالوجی نے اس چیز کو بھی یقینی بنا دیا ہے. پاکستان کا شمار، اگر پاکستان کی میں بات کروں تو پاکستان کا شمار یقیناً ابھی بہت ایڈوانس کنٹریز میں نہیں ہے، لیکن میڈیکل فیسلٹیز جو یہاں پہ اویلیبل ہیں، اور یقیناً ہم بہت سی چیزوں میں آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں اور اچھی ترقی کی طرف ہم جا رہے ہیں. خاص طور پر پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ آپ کو بہت سے فرٹیلیٹی کلینکس جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. پاکستان از اے کنٹری جہاں پہ ایشو لیس پیرنٹس جو ہیں، یعنی کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ ہماری سوسائٹی میں ایک سٹگما سمجھا جاتا ہے، اور ہم ایک سٹگما کی طرف چل پڑتے ہیں، ہم ایک مشکلات کی طرف پیرنٹس چل پڑتے ہیں جن کے ہاں کچھ عرصہ اولاد نہیں ہوتی یا وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں. تو ایسے بہت سے پیرنٹس، ایسے بہت سے خاندان جو کہ فرٹیلیٹی کے ٹریٹمنٹ، جو کہ یقیناً مشکل اور مہنگے ٹریٹمنٹ تصور کیے جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے ایسے وسائل اپنے پیدا کرتے ہیں اور وہ اس ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں تاکہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہو سکے. یہ حالات ایون رورل ایریاز میں ہے، یہ حالات اربن ایریاز میں بھی ہے کہ رورل ایریاز میں اندر بھی اگر ایسی ہمیں صورتحال معلوم ہو تو وسائل کی کمی کے باوجود ایون وتھ پیپل آر پور دے ٹرائی ٹو گو ٹوورڈز دا ٹریٹمنٹ، اور ایسے وہ اپنے لیے ریسورسز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بن رہی ہے گزرتے ہوئے سالوں میں، گزشتہ کئی سالوں کے اندر، جس کی وجہ سے پاکستان میں آبادی میں اور اضافہ ہو رہا ہے اور فرٹیلیٹی ایج جو ہے وہ بھی خواتین کی بڑھی ہے. اینڈ سائنٹیفک ٹیکنالوجی ان ٹوڈیز ایراز اٹ ہیز میڈ پاسبل فار دا ہیومینٹیز.